السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبوں کو 11ویں شریف مبارک ہو۔ اب یہ مہینہ غوث اعظم کا ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، تو کچھ جو ہے غوث اعظم کا ذکر جو ہے ہو جائے، غوث اعظم کا نام ہم لوگ لے لیں اور غوث اعظم کا نام ہم سن لیں۔ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہوں، اس لیے کہ غوث اعظم کا ذکر سننا یا غوث اعظم کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غوث اعظم سردار اولیاء ہیں، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ آل رسول ہیں، حضور کی آل پاک سے ہیں، اور ولایت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ آپ مردے بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں جو ہم لوگ سنتے ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کا ذکر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کا ذکر سنی کرتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر بدعقیدہ نہیں کرتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر جو ہے سنی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے، حضور غوث اعظم کو دل و جان سے جانتا ہوگا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہی ہمیں غوث اعظم کی معرفت کرائی، ہمیں غوث اعظم کی پہچان کرائی۔ ہم غوث اعظم کو کیسے جانیں گے جب تک اعلیٰ حضرت کو نہیں جانیں گے؟ اعلیٰ حضرت یہ راستے ہوتے ہیں ہمیں منزل تک پہنچانے کے، تو اعلیٰ حضرت ہمارے لیے راستہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ہم مانیں، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، اعلیٰ حضرت کو ماننا ہوگا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ غوث اعظم کا ذکر ہو جائے۔ یہ میرا چینل جو ہے سوال جواب کا ہے، لیکن ابھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے آپ تو جانتے ہی ہوں گے دھان کی کٹائی چل رہی ہے، تو نہیں جا پاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے 1 دن میں 2 دن میں پہنچ جایا کرے۔ تو غوث اعظم کی بہت بڑی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ شعر عرض کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ تو سارے اولیاء کرام غوث اعظم اس فرمان پر اپنی گردنوں کو خم کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم اس فرمان پر آتا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ اولیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم سردار اولیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شعر اس موقع کا ہے کہ ایک اللہ کے ولی حضرت احمد جام، یعنی ان کا نام تھا، تو وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک سے ملاقات کرنے کے لیے شیر پر سوار ہو کر جا رہے تھے، یعنی کہ بغداد شریف جا رہے تھے۔ تو غوث پاک کے مریدوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ایک اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اور وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ شیر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے کہا آنے دو ان کو۔ جب وہ آئے شیر پر سوار ہو کر، تو انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میرے اس شیر کے لیے، میری اس سواری کے لیے آپ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ تو غوث اعظم نے ایک گائے جو ہے اپنے مریدوں سے کہا کہ اس شیر کے لیے پیش کر دو تاکہ اس کا انتظام ہو جائے۔ تو جب گائے پیش کی گئی تو وہ شیر گائے پر جیسے ہی جھپٹا مارنا چاہا، اسے کھانا چاہا، تو غوث اعظم کے در پر پلنے والا ایک کمزور کتا، غوث اعظم کے در پر، غوث اعظم کے ٹکڑوں پر پلنے والا ایک کتا جو وہاں پہ رہا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، اگر کچھ مل جائے تو اس کو کھا لیتا تھا،
تو اس نے کیا دیکھا کہ ہمارے یہاں کی گائے کو یہ شیر کھانے کی جرت کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ شیر گائے پر جھپٹا، کتے نے جو ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں ہونے دوں گا، تو اس نے جو ہے شیر کو ختم کر دی، چیر پھاڑ ڈالا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی حضور غوث پاک سے محبت ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ دنیا میں اگر رہیں، اگر ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں بھی رہ کر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالیں، اور ہندوستان میں رہ کر کہیں بھی ہو، ہندوستان ہی نہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر غوث اعظم کے چاہنے والے ہوں تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر غوث اعظم کے نام سے پہرا دیں، اور جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں، اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش، لوگوں کو بتائیں دین کی صحیح راہ۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر کرم ہے، غوث اعظم کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگوں کا شیدائی بنایا اور اپنا سچا غلام۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے تو اللہ کے بہت سارے ہیں، لیکن اب وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو مقبول ہے؟ تو اولیاء کرام کا چاہنے والا جو سچے دل سے اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اور جو رب کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے، وہی سچ معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اولیاء کرام سے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں سے دوستی کرنے کی کوشش کریے، اللہ والوں کے قریب ہونے کی کوشش کریے، اللہ والوں سے دور نہ جانے کی کوشش کریے، اللہ والوں کے قریب ہونے کی کوشش کریے۔ غوث اعظم کی وہ بہت بڑی شان ہے، وہ غوث اعظم اولیاؤں کے سردار ہیں، مردے بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کی برکت سے لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھیں، آپ لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا سچا شیدائی بنائے، غوث اعظم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سبوں کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔